بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے میثاق مدینہ۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بت پرستی سے منع فرمایا اور ایک اللہ کی طرف بلایا تو کفار مکہ حضور کے دشمن ہو گئے اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ وہ مسلمان جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور مدینہ کے وہ مسلمان جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اللہ نے انہیں انصار کا خطاب دیا۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں اور سبق کے ذریعے جانتے ہیں کہ میثاق مدینہ کن حالات میں ہوا۔ اب آپ اپنی کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 35 اور اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ میں آپ کو سبق کے مشکل الفاظ خط کشید کرواؤں گی اور سبق کے آخر میں ان کے معنی بھی بتاؤں گی تاکہ آپ انہیں اپنی کتاب پر لکھ لیں اور دوبارہ سبق کی پڑھائی کرتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد تھے۔ قبائل کو خط کشید کریں۔ قبائل جمع ہے قبیلہ کی۔ ان میں مہاجرین، انصار، یہودی اور دیگر قبائل شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ یہود کے کون کون سے قبائل تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے، 3 قبائل تھے۔ جبکہ جاہلیت میں انصار کے قبیلے، انصار میں نے آپ کو بتایا نا بیٹا کہ وہ مسلمان جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اللہ نے انہیں انصار کا خطاب دیا۔ انصار کے قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے جس سے یہ کمزور ہو گئے تھے۔ کس کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے؟ آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ ان کے مقابلے میں یہود طاقتور اور مالی طور پر خوشحال تھے۔ کن کے مقابلے میں؟ انصار جو تھے وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے اور یہود جو تھے وہ طاقتور تھے اور مالی طور پر بھی خوشحال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے تمام قبائل کو جمع کیا۔ تمام قبائل یعنی انصار کے قبیلے، یہود کے قبیلے اور جو باقی قبائل بھی تھے، باہمی رضامندی سے، باہمی کو آپ جو ہے وہ خط کشید کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپس کی رضامندی سے یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل میں ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ کسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے تمام قبائل کو جمع کیا اور ان کی باہمی رضامندی سے یعنی ان کی خوشی سے، ان کے تسلیم کرنے سے یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اسے غور سے دیکھنا ہے کہ کن کے درمیان معاہدہ طے پایا؟ یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل میں، ٹھیک ہے، ان تینوں میں یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں میثاق مدینہ کی اہم شرائط کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے۔ اب ذرا یہاں غور کریں، امن کے قیام میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے یعنی جتنے بھی قبائل تھے، ان کے جتنے بھی افراد تھے، ان سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کے قیام میں جو ہے وہ حصہ لیں، یعنی امن قائم کریں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہوگی امن قائم کرنے کی، سب لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ نمبر 2 ہے کسی بیرونی دشمن کے حملہ کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ بیرونی کیا ہوتا ہے؟ باہر کا،
یعنی مدینہ کے باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمانوں کا دشمن ہے مسلمان اس کا مقابلہ کریں، یہود کا دشمن ہے یہود اس کا مقابلہ کریں، یا کسی اور قبیلے کا دشمن ہے وہ مقابلہ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ مدینہ کے باہر سے اگر کوئی بھی دشمن حملہ کرتا ہے تو مدینہ کے اندر جتنے قبیلے ہیں وہ سب مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 3 ہے معاہدہ کے فریق۔ فریق کو بیٹا خط کشید کریں۔ فریق کا مطلب ہوتا ہے جماعت، گروپ، ٹھیک ہے۔ معاہدہ کے فریق آپس میں خیر خواہی اور بھلائی کا برتاؤ کریں گے۔ یعنی یہ جو معاہدہ ہوا ہے کن کے درمیان ہوا تھا؟ یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل میں ان کے جتنے بھی لوگ ہیں یعنی مدینہ کے تمام لوگ شامل تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ایک دوسرے کی بھلائی کریں گے، بہتری کا سلوک کریں گے۔ معاہدہ کے فریق مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے۔ حرم کو خط کشید کریں۔ حرم کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کی 4 دیواری کو۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں کسی جاندار کو مارنا منع ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ میں یہ شک شامل کی کہ مدینہ منورہ میں بھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا جائے گا اور اس میں فساد برپا نہیں کریں گے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، یعنی مدینہ منورہ میں کسی کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا اور اس میں کسی طرح کا لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5 ہے مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ مظلوم کو ذرا خط کشید کریں آپ لوگ، شاباش۔ مظلوم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس پر ظلم ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اب جس پر بھی ظلم ہوا ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6 ہے معاہدہ کے فریق میں سے کوئی بھی قریش مکہ کو پناہ نہیں دے گا۔ یعنی مدینہ میں جتنے بھی قبیلے تھے وہ سارے اس معاہدے میں شامل تھے۔ اب اگر قریش مکہ لڑائی کی نیت سے آتے ہیں یا ویسے جاسوسی کی نیت سے آتے ہیں، کسی بھی وجہ سے اگر مدینہ میں آتے ہیں تو انہیں مدینہ کے لوگوں میں سے کوئی بھی پناہ نہیں دے گا۔ پناہ ہوتا ہے حفاظت، اپنی حفاظت میں نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 ہے ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اب ہم کہتے ہیں نا جو کہ اسلام ان کا مذہب ہے، تو اب دیکھیں آپ کتنے عرصہ پہلے، کتنے 100 سال پہلے یہ معاہدہ ہوا، تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شک شامل کی کہ ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، کوئی اس کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، یعنی اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ اچھا بچوں، اب اس میں ایک خاص نقطہ ہے، اب وہ کیا ہے کہ ہر بندے کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے گا، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ یہود اور باقی لوگ جو ہیں ان کا آپس میں میل جول ہوا، ملے جلے، انہیں اسلام کی سچائی کا پتہ چل گیا، تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور کسی نے انہیں منع نہیں کیا کیونکہ یہ شک شامل تھی۔ نمبر 8 ہے باہمی اختلاف کی صورت میں۔ باہمی اختلاف کو آپ خط کشید کریں۔ باہمی اختلاف ہوتا ہے آپس کا جھگڑا کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تمام فریق تسلیم کریں گے۔ یعنی اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور تمام بات بتائیں گے، اور جو حضور پاک فیصلہ کریں گے سب انہیں مانیں گے، تسلیم کریں گے، آپ کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ حلیف کو خط کشید کریں۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، یعنی جس بندے نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، صرف اسے سزا ملے گی، ساتھ اس کے باقی ساتھیوں کو سزا نہیں ملے گی۔ نمبر 10 ہے جنگ کی صورت میں سب فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ یعنی جب جنگ ہوگی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے دشمن نے حملہ کیا ہے اس نے مسلمان اخراجات برداشت کرے، یہود کے دشمنوں نے حملہ کیا ہے وہ اخراجات برداشت کرے، بلکہ جتنے بھی مدینہ کے لوگ ہیں وہ سارے مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری شرائط اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں میثاق مدینہ کی اہمیت۔ نمبر 1 ہے اس معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے ریاست کے سربراہ بن گئے، یعنی لیڈر بن گئے۔ کیسے بن گئے؟ کیونکہ آپ نے تمام لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ، یہ نمبر 8 جو تھی اس کی شرط اس میں بیان کیا گیا تھا نا کہ تمام لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ حضور پاک کریں گے۔ نمبر 2 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، یعنی آپ کی مدینہ میں آمد سے پہلے جو مختلف قبیلے اور مذہب کے لوگ آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، وہ سارے لڑائی جھگڑے آپ نے ختم ہو گئے آپ کے آنے سے، اور آپ نے سب کو ایک جگہ جمع کیا۔
नंबर 3 है मिसाक मदीना की रूह से मदीना मुनव्वरा को मुकद्दस शहर करार दिया गया। मुकद्दस का मतलब होता है पाक, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जिससे हर किस्म का फितना और फसाद ख़त्म हो गया, यानी लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया। यहूद की तायीदो हमायत को आप जो है वो ख़त कशीद करें, इसका मतलब होता है तरफदारी। तायीदो हमायत हासिल करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सियासी कामयाबी थी, यानी हुजूर पाक से पहले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद से पहले जो यहूद थे वो अंसार के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे, और अब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया उसमें यहूद शामिल हुए, तमाम शराइत को माना, और ये हुजूर पाक की बहुत बड़ी कामयाबी थी जो आपने यहूद को राज़ी कर लिया। मिसाक मदीना एक सियासी और माशरती मंशूर था। मंशूर होता है कानून, यानी इसे सियासी ज़िंदगी में भी फ़ायदा हुआ और माशरे को भी जो है लड़ाई झगड़े ख़त्म हुए तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये एक सियासी और माशरती कानून था जिसकी बुनियाद पर इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। नंबर 6 इस मुआहिदा की रूह से मदीना मुनव्वरा का दिफा और मजबूत हो गया, यानी अब कोई दुश्मन जो था वो मदीना पर इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता था, उसे पता था कि सारे कबीले मिलकर मेरा मुकाबला करेंगे। मदीना मुनव्वरा इंसानी तारीख में मजहबी रवादारी की शानदार मिसाल है। यानी मजहबी रवादारी क्या होता है कि हर मज़हब के लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, मज़हब पर अमल करने का हक़ है। इसकी शानदार मिसाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मुआहिदा करवाया इससे हमें मिलती है, जिसमें दूसरी अक़वाम के मजहबी, माशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया। यानी अगर किसी भी मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं तो हर मज़हब के लोगों का अपना हक़ है, उनके बहुत से हकूक़ हैं और हुजूर पाक ने उन्हें तस्लीम किया था। मिसाक मदीना दौरे हाज़र में आलमी अमन की बुनियाद बन सकता है। अगर आज के दौर में भी, दौरे हाज़र का मतलब है मौजूदा दौर, आज के दौर में भी अगर किसी मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, अक्सर हर मुल्क में ही रहते हैं, तो दूसरे मज़ाहिब के अक़लीतों के यानी जो कम अक़लीतों के यानी दूसरे मज़ाहिब के लोगों को के भी हकूक़ को तस्लीम किया जाए तो लड़ाई झगड़े से बचा जा सकता है और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं लोग। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने दोबारा इसकी पढ़ाई करनी है, ख़त कशीद अल्फाज को देखना है। अब हम जाते हैं ख़त कशीद अल्फाज के मायने की तरफ। आप इन्हें अपनी किताब पर लिख लें। पहला है कबाइल, कबीला की जमा, बाहमी, आपस की, मिसाक, मुआहिदा, फरीक, जमात, ग्रुप, हरम, खाना काबा की चार दीवारी, जहाँ जानदार का मारना हराम है, यानी पुरअमन जगह, मजलूम, जिस पर जुल्म हुआ हो, बाहमी इख्तलाफ, आपस का झगड़ा, हलीफ, साथी, तायीदो हमायत, तरफदारी, मंशूर, कानून। आपने ये सारे अल्फाज मायने अपनी किताब पर लिखने हैं और इस सबक की दोबारा पढ़ाई करनी है ताकि जब हम मश्की सवालात करें तो आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े।